الحمدللہ عزوجل آج رمضان المبارک کی 28ویں شب آج ہم سورہ اخلاص کی مکمل تفسیر سماعت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ اخلاص کا شان نزول کیا ہے؟ کفار نے آقا علیہ السلام سے طرح طرح کے سوالات کیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ پاک کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا، لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، اور کوئی کہتا تھا کہ وہ کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے۔ اس طرح کے وغیرہ وغیرہ سوالات کیے۔ اس تمام سوالات کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص کا نزول فرمایا اور ان کے جواب میں یہ سورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا ایسا بیان فرمایا اور اپنی معرفت کی راہ ایسے واضح کی کہ جس میں وہ جن تاریخیوں میں وہ لوگ گرفتار تھے ان سب کو لاجواب کر دیا، یعنی بے جواب ہوگا، جواب ہی نہیں دے پائے کوئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کے انوار سے اس صورت کا بیان فرمایا۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے۔ یعنی مفسرین فرماتے ہیں عرب میں کفار کی بہت سی قسمیں تھیں، دہلیہ، مشرک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر، اور طرح طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے منکر بھی تھے، طرح طرح کے منکر بھی تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والے بھی ادھر پر موجود تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان سب کی تردید فرما دی، فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ آگے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ کھائے نہ پیے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور کسی چیز میں کسی کا حاجت مند نہیں، یعنی اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ یعنی اتنی خوبصورت آیت ہے، مفسرین فرماتے ہیں اس میں تمام مشرکین کی سب کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اولاد باپ کی جن سے ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، یوں ہی وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا کیونکہ وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور پیدا ہونا اس چیز کی صفت ہے جو پہلے وجود میں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں مشرکین اور یہود و نصارہ سب کی تردید ہے، کیونکہ مشرکین معاذ اللہ اللہ تبارک فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے، جبکہ یہودی حضرت عزیر اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان سب کا رد فرمایا۔ اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ آگے فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی، نہ اس کے برابر کا کوئی۔ یعنی مفسرین فرماتے ہیں نہ ذات میں نہ صفات میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ واجب ہے، سب کچھ ممکن، مخلوق اور حادث ہے۔ اس کی صفات ذاتی، قدیمی اور غیر محدود ہے۔ یاد رکھیے گا اس کی صفات ذاتی، قدیم اور غیر محدود ہے، جبکہ مخلوق کی صفات عطائی، حادث اور محدود ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کا کوئی ہے نہیں، مخلوق کو جو چیزیں وہ عطائی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ خدائی ہیں، وہ اس کی ذاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ تو یہ آج ہم نے سورہ اخلاص کی تفصیل مکمل سماعت کی، تو انشاءاللہ کل بڑی رات ہے، کل ہمارا وہی پروگرام جائے گا جو تاکراتوں میں ہوتا ہے، ایک نام خواہ ہوتا ہے، اور ہم انشاءاللہ ایک بات کرتے ہیں اور دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آج کا ہم نے درس قرآن سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے نور سے فیضیاب فرمائے اور قرآن مجید حقیقی معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔